أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتولى عنهم پس منہ پھیرا حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے اپنی قوم کی تباہی کے بعد وہاں سے روانہ ہوئے. وقالا اور فرمانے لگے یا قوم اے میری قوم لقد ابلغتکم رسالۃ ربی بے شک میں نے پہنچا دیا تھا تم کو پیغام اپنے رب کا. وَنَصَحْتُ لَكُمْ اور میں نے تمہاری خیر خواہی چاہی تھی. وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ اور لیکن تم نہیں پسند کرتے تھے خیر خواہی کرنے والوں کو. خیر خواہی کرنے والے تمہیں اچھے نہیں لگتے تھے. وَلُوطًا اور لوط علیہ السلام کو بھی بھیجا تھا پیغمبر بنا کر. اذ قال لقومه جب انہوں نے فرمایا تھا اپنی قوم سے اتأتون الفاحشہ کیا تم آتے ہو بے حیائی کو بدفعلیاں کرتے ہو. ما سبقکم بہا نہیں پہلے کیا تم سے اس برائی کو من احد کسی ایک نے من العالمین جہان والوں میں سے. انکم لتأتون الرجال شہوہ بے شک تم آتے ہو مردوں کے پاس شہوت سے. من دون النساء سوائے عورتوں کے. بل انتم قوم مسرفون بلکہ تم قوم ہو حد سے نکل جانے والے. وما كان جواب قومه اور نہیں تھا جواب اس کی قوم کا الا ان قالوا مگر یہ کہ کہا انہوں نے اخرجوہم نکال دو ان کو من قریتکم اپنی بستی سے. لوط کو اور اس کے گھر والوں کو اپنے گاؤں سے نکال دو. انہم اناس یتطہرون بے شک یہ لوگ ہیں پاک صاف. فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ بس ہم نے بچا لیا اس کو اور اس کے اہل کو مگر بیوی اس کی. کانت من الغابرین تھی وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا اور بارش برسا دی ہم نے اوپر ان کے ایک بری بارش پتھروں کی بارش. فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ پس دیکھ کیسے ہوا تھا انجام مجرموں کا. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وعلى إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج جون کی 23 تاریخ ہے سن 2010 اور آج کے سبق میں ہم نے 6 آیات مبارکہ پڑھی ہیں.
کتنی آیتیں؟ 6 آیت۔ سورۃ اعراف کی آیت نمبر 80 سے لے کر آیت نمبر 84 تک۔ تو حدیث کے مطابق 6 آیتوں کو سمجھ لینے کا ثواب کتنی نفل رکعتوں کے برابر ہے؟ تو نہیں نہ پتا۔ 600 ساری رات کوئی نفل پڑھتا رہے تو بڑا مشکل ہے کہ پڑھ سکے۔ یہ آدھے گھنٹے میں اتنا ثواب مل جائے گا۔ سب کو ہو سبحان اللہ، لیکن پھر بھی لینا کوئی نہیں چاہتا ثواب۔ حالانکہ آدھے لفظ تو ہماری زبان میں بھی استعمال ہوتے ہیں، کیوں جی ہوتے ہیں کہ نہیں؟ شہوت کا لفظ ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے کہ کوئی نہیں؟ قوم کا لفظ، جواب کا لفظ، ان میں سے آدھے سے زیادہ لفظ ہیں جو ہماری زبان میں استعمال ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی لوگوں کو قرآن کا شوق نہیں کہ سمجھیں، کیونکہ پیچھے شیطان بیٹھا ہوا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ کسی کو قرآن سمجھ میں آ جائے۔ وہ کہتے ہیں بغیر سمجھے ہی پڑھ کے مر جائیں گے، میرا کچھ نہیں بگاڑیں گے، اگر سمجھ لیں گے تو میرا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ لہذا وہ دماغ میں ڈالتا ہے تو انو آ ہی نہیں سکتا۔ شیطان کیا وسوسہ ڈالتا ہے؟ آ ہی نہیں سکتا، حالانکہ آ سکتا ہے، ان پڑھوں کو بھی آ سکتا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا کل کے درس میں۔ صالح علیہ السلام کو جس قوم کی طرف بھیجا گیا تھا پیغمبر بنا کر، اس قوم کا نام کیا تھا؟ ہولی بول، جب امریکہ نے سن لیا تھا، اونچا بول۔ قوم سمود جس علاقے میں رہتے تھے اس کا کیا نام تھا؟ ہجر۔ ہجر کے علاقے میں رہتے تھے۔ یہ مدینے سے جب شمال کی طرف جائیں تو راستے میں یہ ان کی بستیاں آتی تھیں۔ صالح علیہ السلام نے ان کو توحید کی دعوت دی اور ان کے مطالبے پر معجزہ بھی ظاہر ہوا۔ اللہ نے ایک بہت بڑی اونٹنی نکالی تھی پہاڑ میں سے، اللہ کی اونٹنی تھی وہ، لیکن انہوں نے اونٹنی کو بھی مار دیا اور صالح علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی سرکشی کی وجہ سے اللہ کا عذاب آ گیا۔ کیا آ گیا؟ اللہ کا عذاب آ گیا۔ اللہ کا عذاب۔ کیا عذاب آیا تھا بتاؤ؟ زلزلہ آیا تھا۔ ایسا زلزلہ آیا کہ سب مر گئے۔ زلزلہ آج آ جائے تو کتنے مر جائیں گے؟ یہ بالا کوٹ میں زلزلہ آیا تھا نا، کب آیا تھا؟ رمضان میں آیا تھا، اکتوبر کے مہینے میں آیا تھا، ہزاروں لوگ مر گئے۔ تو اسی طرح اس قوم پر بھی زلزلہ آیا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں سارے کے سارے اپنے گھروں میں اوندے پڑے ہوئے تھے، سب مر گئے، صرف اللہ نے صالح علیہ السلام کو اور ان کے کچھ ساتھیوں کو بچایا، جن کی تعداد بعض مفسرین نے 4000 بتائی ہے۔ 4000 بتائی ہے۔ کن کی تعداد؟ صالح علیہ السلام کے ساتھیوں کی۔ باقی سب غرق ہو ختم ہو گئے، نیست و نابود ہو گئے۔ اب قوم تو ہلاک ہو گئی، مر گئے، ان کو دفنانے کفنانے والا بھی کوئی نہ تھا۔ تو صالح علیہ السلام پھر وہاں سے وہ علاقہ چھوڑ کر عذاب والا ہجرت کر گئے۔ اللہ نے یہ نہیں بتایا کہ کدھر گئے، لیکن بعض مفسرین کہتے ہیں کہ وہ جنوب کی طرف ہجرت کر گئے، مکہ مکرمہ کی طرف۔ کس طرف؟ مکہ مکرمہ کی طرف۔ اور پھر وہ اسی علاقے میں رہے اور وہیں ان کی کسی جگہ قبر ہے۔ کہتے ہیں جب عذاب آیا تھا تو اس قوم کا ایک آدمی ابو رغال
اس وقت خانہ کعبے میں تھا تو وہ بھی کافر، لیکن خانہ کعبے میں ہونے کی وجہ سے بچ گیا، خانہ کعبے میں ہونے کی وجہ سے بچ گیا، لیکن جو ہی خانہ کعبے سے باہر نکلا تو اس پر بھی ایک پتھر پڑا اور وہ بھی مر گیا، ہلاک ہو گیا، بچا نہیں وہ بھی۔ کہتے ہیں کہ اس کی قبر بھی مکے کے قریب کسی جگہ ہے، بلکہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے تو فرمایا یہ قبر اسی ابو رغال کی ہے، اور جب اس کو دفن کیا گیا تھا تو اس کی سونے کی ایک چھڑی بھی اس کی قبر میں دفن کر دی تھی، چنانچہ اس کی قبر کھودی گئی تو سونے کی چھڑی اس کی قبر سے برآمد ہو گئی۔ کہتے ہیں بنو ثقیف قبیلہ جو طائف والے تھے، جنہوں نے حضور کو پتھر بھی مارے تھے، یہ ان کا بڑا جد امجد تھا، باپ۔ تو جاتے ہوئے حضرت صالح علیہ السلام نے حسرت کی نگاہوں سے دیکھا اپنی قوم کی لاشوں کو، اپنی قوم کی لاشوں کو حضرت سی کی نگاہوں سے دیکھا اور افسوس سے دیکھا، اور لاشوں سے مخاطب ہوئے۔ کس سے مخاطب ہوئے؟ لاشوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے میری قوم والو، میں نے تو تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا تھا، تم بے خبری اور لا علمی میں نہیں مارے گئے، اپنی بدماشی سے مارے گئے ہو۔ ایسا نہیں کہ تمہیں کسی نے سمجھایا نہیں تھا، میں نے اپنے رب کا پیغام پہنچایا جتنا میں کر سکتا تھا، تمہاری خیرخواہی کی تھی، لیکن تم وہ بدبخت لوگ ہو کہ تم خیرخواہی کرنے والوں کو پسند ہی نہیں کرتے تھے، مر گئے لیکن نبی کی بات۔ یہاں بھی ایسے لوگ آپ کو ملیں گے، مر جائیں گے لیکن انہوں نے مسجد میں نہیں آنا۔ میرا ایک پڑوسی ہے، اس کو کوئی لا کر دکھا دے مسجد میں، ہم تو سارا زور لگا چکے ہیں 20-30 سالوں سے، وہ نہیں آتے۔ کتنے لوگ ہیں مر جائیں گے وہ لیکن مسجد میں نہیں آئیں گے، وہ ضدی لوگ ہیں، اللہ کے عذاب کے نمونے بھی دیکھتے ہیں لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور یہاں سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ بعض اوقات خطاب سنانے کے لیے نہیں کیا جاتا، افسوس کے لیے کیا جاتا ہے۔ کس کے لیے کیا جاتا ہے؟ افسوس کے لیے کیا جاتا ہے۔ جیسے ایک ماں اپنے بچے کے پاس بیٹھ کر تو مینو چھڑ کے ٹر گیا ہے، تو اسے پتہ ہے سن کوئی نہیں رہا، لیکن اپنے افسوس کا اظہار کرتی ہے، اپنی محبت کا اظہار کرتی ہے۔ خطاب محبت کے لیے بھی ہوتا ہے، خطاب نفرت کے لیے بھی ہوتا ہے، خطاب حسرت اور افسوس کے لیے بھی ہوتا ہے۔ مختلف طریقوں کے خطاب ہوتے ہیں، ہر جگہ سنانے کے لیے نہیں ہوتا خطاب۔ آپ بھیڑ نے کاٹ لیا، آپ نے اس کو پکڑ کر مار دیا اور آپ غصے سے کہتے ہیں ہون دس بھائی ہون بھی لڑے گا، یہ آپ غصہ نکال رہے ہیں، اس کو سنا نہیں رہے، سنا رہے ہو کہ غصہ نکال رہے ہیں؟ غصہ نکال۔ قرآن پاک میں آتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بت خانہ توڑنے گئے تھے اپنی قوم کا، کیا توڑنے گئے تھے؟ بت خانہ۔ تو توڑنے سے پہلے بتوں سے باتیں کی۔ قرآن پاک کی سورۃ صافات میں یہ آیتیں موجود ہیں۔ کہنے لگے بتوں سے مخاطب ہو کر تمہیں کیا ہے، تم بولتے کیوں نہیں ہو، تم کھاتے کیوں نہیں ہو؟ کیونکہ آگے چڑھاوے پڑے ہوئے تھے، جیسے ہمارے ہاں درباروں پر چڑھاوے ہوتے ہیں۔ تو بھی کھاتے کیوں نہیں ہو، بولتے کیوں نہیں ہو؟ ما لکم لا تنطقون، کھاتے کیوں نہیں ہو؟ لا تاکلون۔ اب آپ ایمانداری سے بتائیں، ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ تھا کہ بت سنتے ہیں، تو پھر خطاب کیوں کر رہے ہیں؟ تم کر کے باتیں کر رہے ہیں ساری۔ یہ قوم کی حماقت پر افسوس کر رہے ہیں کہ کتنے احمق ہے میری قوم جو تمہیں پکارتی ہے، تم سے آیتیں مانگتی ہے، جو نہ کھا سکتے ہیں نہ بول سکتے ہیں۔ تو
تو اس لیے خطاب کے لیے سنانا یا سننا ضروری نہیں ہے. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جب تم قبرستان میں جاؤ تو دعا پڑھو، السلام علیکم یا اہل القبور انتم سلفنا ونحن بالعصر فإنا انشاءاللہ بکم للاحقون، کہ اے اہل قبور تم پر سلام ہو، تم ہم سے پہلے آ گئے ہو، ہم تمہارے پیچھے آنے والے ہیں. تو یہ سنانے کے لیے کوئی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک سلام ہے، ایک دعائیہ انداز ہے. جیسے ہم نماز میں آخر میں کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیا ترجمہ ہے؟ سلام کی ہو تم پر سلام ہو. بعض اوقات ہمارے پاس بندہ ہی کوئی نہیں ہوتا، اور پھر کہتے بھی دل میں ہے، سنانے کے لیے کہتے ہی کوئی نہیں ہے. کیوں جی؟ دعائیہ الفاظ ہیں، سلامتی تو اللہ نے دینی ہے. تو اس لیے یہ جو فرض کر لیا گیا ہے کہ جہاں خطاب ہو جی وہاں سنانا ہوتا ہے، یہ غلط ہے. خطاب سنانے کے علاوہ بھی ہوتا ہے. ہماری عربی گرامر کی کتاب ہے شرح مئات عمل، اس میں 100 عملوں کا ذکر ہے، یعنی وہ جو عمل کرتے ہیں عربی گرامر میں، ان میں ایک یا بھی ہے. یا کے آگے لکھا ہوا ہے یا حرف و ندا، یا ندا کا حرف ہے، للقریب والبعید، قریب کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، دور کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، سنانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، نہ سنانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. سنانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، نہ سنانے کے لیے. تو اس لیے حضرت صالح علیہ السلام لاشوں سے مخاطب ہیں اور افسوس کا اظہار کر رہے ہیں. فرمایا لوط علیہ السلام کو بھی ہم نے بھیجا تھا. لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں، اور جب ہجرت کر کے ملک شام کی طرف آئے تھے تو لوط علیہ السلام بھی ان کے ساتھ تھے. پھر اللہ نے لوط علیہ السلام کو سدوم والوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے ان کو حکم ہوا تھا، وہ پھر مکے آئے تھے جہاں اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑ گئے تھے. لوط علیہ السلام جس علاقے میں بھیجے گئے تھے یہ موجودہ اردن میں ہے. سدوم کی تقریباً 7 بستیاں تھیں جن کی طرف لوط علیہ السلام بھیجے گئے تھے. لوط علیہ السلام کی قوم میں کفر و شرک بھی تھا اور ساتھ ساتھ بدفعلیاں کرتے تھے، یعنی مرد مردوں سے شہوت پوری کرتے تھے، عورتوں سے ان کو کوئی دلچسپی نہیں تھی. تو حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو تمام برے کاموں سے روکا، دعوت دی، لیکن وہ باز آنے والے نہیں تھے. حتیٰ کہ جب وہ فرشتے آئے عذاب کے تو وہ انسانی شکل میں نوجوان لڑکوں کی شکل میں آئے، تو ان کے پیچھے پڑ گئے قوم والے. سب کو خبر کر دی بھئی آج بڑا اچھا مال آیا ہوا ہے لوط کے پاس، تو سب نے لوط علیہ السلام کے گھر کو گھیر لیا. ہاں، لوط علیہ السلام پریشان ہو گیا کہ میرے مہمانوں کی وجہ سے آج یہ مجھے ذلیل کریں گے. ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ فرشتے ہیں. لوط علیہ السلام کو کوئی علم نہیں تھا کیونکہ وہ انسانی شکل میں آئے تھے. تب جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ پریشان نہ ہو، ہم فرشتے ہیں، انا رسول ربک لن یصلوا الیک، یہ نہیں آ سکتے آپ کے گھر تک، آپ پریشان نہ ہوں. آج اس قوم کا آخری دن ہے اور آخری رات ہے، صبح ہوتے ہی چھٹی ہو جائے گی. جبریل علیہ السلام نے اپنا ایک بازو مارا، سارے اندھے ہو گئے اور وہاں سے بھاگے. پھر جبریل علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق اس بستی کو الٹایا اور اللہ نے ان پر پتھروں کی بارش کر دی. سارے ہلاک ہو گئے، صرف لوط علیہ السلام بچے، ان کی 2 بیٹیاں بچیں. بیوی بھی اللہ فرما رہے ہیں ہلاک ہو گئی. لوط علیہ السلام کی بیوی بھی فوت نہیں ہوئی، پتھروں سے ماری گئی، ہلاک ہو گئی، عذاب میں مبتلا ہو گئی.
کیونکہ وہ بھی کافرہ تھی۔ جب لوط علیہ السلام ان کو سمجھاتے تھے تو وہ کہتے تھے جی یہ زیادہ پاک صاف لوگ ہیں، لوط صاحب ان کو نکالو اپنے گاؤں سے، ان کا ہمارے ساتھ گزارا اندازہ کر لو۔ بجائے لوط علیہ السلام کی بات ماننے کے الٹا کہہ رہے ہیں اس کو نکالو۔ تو نیک لوگوں کو نکالنے کا بھی طریقہ پرانا ہے، آج کل بھی نکال دیتے ہیں، کہتے ہیں اس بندے نو نہ اتنے بٹھاؤ۔ ایک دفعہ میں ویگن دی اگلی سیٹ خالی سی بہن لگا، ڈرائیور نہیں تسی نہ بیٹھے، تسی نہ بیٹھے۔ میں آخیا پتہ نہیں ان کی ہو گیا، میرے پیچھے ہی پی گیا۔ میں کہ بھی میں نے بیٹھ نہیں تو پیچھے سیٹ دینی ہے۔ میں گل کی ہے دسے کوئی نہ، وہ کنڈکٹر آتا جی انہیں گانے شانے لانے نے تو تساں لان نہیں دینے، اینو اے بیماری ہے۔ میں کہ تو میں پیچھے بھی بہ کے نہیں لان دے۔ نیک لوگوں سے پریشان ہو جاتے ہیں کہ صوفی آ گیا اور کام خراب ہے۔ شراب کا دور چل رہا ہو تو اتنے کوئی مولوی آ ٹپکے، اچھا لگے گا ان کو؟ اگے فلم چل رہی ہے تو تبلیغی جماعت آ گئی ہے، تبلیغی جماعت زہر لگے گی نا، کیا خیال ہے؟ اسی طرح کہتے ہیں لوط کو نکالو اپنے گاؤں سے، پاک صاف لوگ نے۔ اللہ کہتے ہیں ان کی اس خباثت کا نتیجہ یہ نکلا کہ سارے ہلاک ہو گئے۔ ایک بری بارش ہم نے برسا دی، پتھروں کی بارش، پھر کوئی نہیں بچا۔ فرمایا دیکھ لو مجرموں کا انجام کتنا برا ہوا۔ آج اس جگہ سمندر ہے جس جگہ قوم لوط رہتی تھی، اس جگہ سمندر ہے، بحر مردار، اس کو بحر مردار کہتے ہیں، بحر میت، کیونکہ وہاں کوئی چیز زندہ نہیں رہ سکتی اس پانی میں۔ کوئی مچھلی، کوئی مینڈک، کوئی مگرمچھ اس میں نہیں ہے۔ یہاں ایک جماعت آئی تھی، عرب جماعت، اس میں ایک اردن کے ساتھی تھے، عربی بولتے تھے۔ انہوں نے مجھے یہ عجیب بات بھی سنائی کہ دریائے اردن جو ہے وہ اس بحر مردار کے اندر سے گزرتا ہے، لیکن اس کا پانی اس سمندر سے نہیں ملتا، نہ اس کا پانی اس سے ملتا ہے، نہ دریا کا پانی اس سے ملتا ہے۔ تو یہاں یہ قوم ہلاک ہوئی تھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان برائیوں سے بچائے جن کی وجہ سے ان قوموں پر عذاب آئے۔ ارشاد فرمایا فَتَوَلَّى عَنْهُمْ، پس صالح علیہ السلام نے منہ موڑا ان سے، وہاں سے رخصت ہوئے۔ وقال، اور فرمایا یا قوم، اے میری قوم، یہ حسرت کا خطاب ہے، افسوس کے لیے۔ لقد ابلغتکم، بے شک میں نے پہنچا دیا تھا تم کو، رسالت ربی، پیغام اپنے رب کا۔ لاشوں سے مخاطب ہے۔ مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ نے یہاں ترجمے میں لکھ دیا ہے بطور فرض کے خطاب کیا، فرضی خطاب کیا۔ کیا لکھتے ہیں مولانا تھانوی؟ فرضی خطاب کیا۔ لقد ابلغتکم، بے شک میں نے پہنچا دیا تھا تم کو، رسالت ربی، پیغام اپنے رب کا، ونصحت لکم، اور میں نے خیر خواہی کی تھی تمہاری، ولکن لا تحبون الناصحین، اور لیکن تم نہیں پسند کرتے تھے خیر خواہی کرنے والوں کو۔ ولوطن، اور لوط علیہ السلام کو بھی بھیجا تھا، اذ قال لقومہ، جب انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا تھا، جب انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا تھا، کنہوں نے فرمایا تھا؟ لوط علیہ السلام۔ اتأتون الفاحشۃ، کیا تم آتے ہو بے حیائی کو، یعنی تم برائی کا، بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو۔ ما سبقکم بہا، نہیں پہلے کیا تھا تم سے اس برائی کو۔ آ کا مرجع فاحشہ، آ کا مرجع فاحشہ، اس بے حیائی کو تم سے پہلے کسی نے نہیں کیا۔ من احدن، کسی ایک نے، من العالمین، جہان والوں میں سے۔
تم سے پہلے کسی نے اس فعل کو، اس برائی کو، یہ برائی قوم لوط نے ہی شروع کی تھی. یہ ایسی برائی ہے بدفعلی کہ جانور بھی نہیں کرتے. آپ نے کبھی کتوں کو، گدھوں کو، کبھی جانوروں کو دیکھا ہو بدفعلی کرتے ہوئے؟ کوئی نہ دیکھا. تو دیکھا جب انسان جو ہے پٹڑی سے اتر جائے تو جانوروں سے بھی گھٹیا کام کرتا ہے. حدیث میں آیا ہے جب تم کسی کو دیکھو قوم لوط کا فعل کرتے ہوئے تو فرمایا اس کو قتل کر دو. فاقتلوا الفاعل والمفعول به، قتل کر دو فاعل کو بھی اور مفعول کو بھی. فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو قوم لوط کا عمل کرے اس کو پہاڑ سے گرا کر ہلاک کرو یا پتھروں سے مار دو، جس طرح قوم لوط کو اللہ نے پتھروں سے مارا تھا. انکم لتاتون الرجال شہوہ، لوط علیہ السلام نے فرمایا بے شک تم آتے ہو مردوں کے پاس. رجال کا معنی مرد، مردوں کے پاس آتے ہو شہوتن، شہوت سے. شہوت کا بھوت جب سوار ہو جاتا ہے پھر بندے کا عقل نہیں کام کرتا. یار سبحان اللہ بھی موقع پہ پڑھیا کر. عورتوں کے علاوہ، یعنی عورتوں کے بجائے مردوں سے شہوت پوری کرتے ہو. اللہ نے عورتیں بنائی ہیں اس مقصد کے لیے نکاح کرو. بلکہ جب لوط علیہ السلام کے گھر کو گھیر لیا تھا تو پریشانی کے عالم میں لوط علیہ السلام نے فرمایا میری بیٹیوں سے نکاح کر لو، میرے مہمانوں کی وجہ سے مجھے رسوا نہ کرو. بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم قوم ہو حد سے نکل جانے والے، تم اللہ کی حدیں توڑنے والے ہو. جو صحیح طریقہ اللہ نے مقرر کیا اس کو چھوڑتے ہو. وما کان جواب قومہ، اور نہیں تھا جواب اس کی قوم کا، کوئی معقول جواب نہیں تھا. مطلب یہ ہے جواب تو آگے اللہ نے بتایا خود ان کا، مطلب یہ کوئی معقول جواب نہیں تھا. برے آدمی نے معقول جواب کیا دینا ہے؟ یہاں ایک ہمارے ساتھی ہے گشت پر گئے تو کہندا جی میں جوئے دا کاروبار کرنا، جوا حرام نہیں، حرام جڑا کھا لگے دی نماز ہوندی تو پھر میں تسی مسجد چ کیوں بلندے؟ میں کہ شابہ بھائی شابہ. تے میں کہ تو چھڑ دے، کہ نہیں کام اسی چھڑ سکتے، اس واسطے میں نہ دعوت دیتا کرو مسجد. دیکھو ایسے لوگ ڈھیٹ ہو جاتے ہیں. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اور نہیں تھا جواب اس کی قوم کا الا ان قالوا، مگر یہ کہ کہنے لگے اخرجوہم، نکال دو ان کو. اخرجوہم کن کو؟ لوط علیہ السلام. من قریتکم، اپنی بستی سے. انہم اناس یتطہرون، بے شک یہ لوگ ہیں پاک صاف. اناس میں نے لوگ، ناس کی جمع، اور یتطہرون پاک صاف. یہ بڑے پاک صاف لوگ ہیں لوط اور اس کے گھر والے. ان کو نکالو اس کا اپنی گاؤں سے تاکہ ہمیں کھلی چھٹی مل جائے بدکاریاں کرنے. فانجیناہ، پس ہم نے بچا لیا اس کو، یعنی لوط علیہ السلام. وَأَهْلَهُ، اور اس کے اہل کو. کہتے ہیں لوط علیہ السلام کے اہل میں صرف ان کی 2 بیٹیاں تھیں جو ایمان لائی تھیں، باقی کوئی بھی بندہ ایمان نہیں لایا. کیونکہ دوسری جگہ آیت ہے فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ، لوط کی قوم میں سوائے ایک گھرانے کے ہم نے کسی کو مسلمان نہیں پایا. پس بچا لیا اس کو اور اس کے گھر والوں کو. الا امرأتہ، مگر بیوی اس کی. کانت من الغابرین، تھی پیچھے رہ جانے والوں میں سے، وہ بھی قوم کے ساتھ ہی مل گئی، ہلاک ہو گئی. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اور برسا دی ہم نے اوپر ان کے ایک بری بارش، پتھروں کی بارش. فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ، پس دیکھ کیسے ہوا تھا انجام مجرموں کا.